فی زمانہ دین اسلام کو ملحدین کی جانب سے مختلف قسم کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملحدین چونکہ یہ خدا کی ذات کے منکر ہوتے ہیں اور ان کا یہ باطل نظریہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری جو کائنات ہے یہ خود بخود معرض وجود میں آ گئی، اس کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ تو ملحدین ان کے اس نظریے کا ویسے تو کئی اعتبار سے رد کیا جا سکتا ہے، ان کے اس اعتراض پہ نقص وارد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ میں صرف حصول برکت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جو واقعہ وہ میں ذکر کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا اپنے زمانے میں ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ ملحد ہیں، ان کو دہریہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں مترادف المعانی ہیں۔ تو آپ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ دہریے کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کائنات کا کوئی بھی خالق نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود معرض وجود میں آ گئی، جبکہ امام صاحب اس بات کے مدعی تھے اس کائنات کا خالق ضرور ہے اور وہ خدائے واحد کی ذات ہے۔ الغرض طے یہ پایا کہ کسی ایک دن اکٹھے ہو کے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے گا، وقت بھی مقرر ہو گیا، جگہ بھی مقرر ہو گئی۔ اب جو وقت مقرر ہوا تھا تو دہریہ اپنے وقت پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تاخیر کے ساتھ جائے مناظرہ پہ تشریف لائے تو دہریہ نے کہا کہ ویسے تو آپ وقت کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ کو تو وقت کی پابندی کا بھی نہیں پتہ، اتنی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ پہلے میری بات تو سن لیں، میرے ساتھ ایک بہت بڑا جو حادثہ وہ رونما ہوا، اور وہ حادثہ کیا تھا؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں دریا کے دوسرے کنارے پہ تھا اور کوئی بھی کشتی اور ملاح نہیں تھا کہ جس پہ سوار ہو کے میں دریا کو عبور کر سکوں۔ میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک جو درخت ہے وہ آری سے خود بخود کٹ جاتا ہے، اس درخت کے خود بخود پھٹے بن جاتے ہیں، اور وہ جو پھٹے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور خود بخود ان میں جو میخ ہے وہ لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جو درخت ہے تو اس کے بعد وہ ایک کشتی کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور میں اس میں بیٹھتا ہوں، کشتی مجھ کو چلانی بھی نہیں پڑتی، اور خود بخود وہ جو کشتی ہے وہ مجھے دوسرے کنارے پہ پہنچا دیتی ہے بغیر ملاح کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں تو آگے سے ملحد وہ فوراً یہ پکار اٹھتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کاریگر کے بغیر درخت خود کٹ جائے، پھر کشتی بھی بن جائے، اور ملاح کے بغیر کشتی خود بخود ایک دریا کے کنارے سے دوسرے کنارے پر بھی آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب دہریہ نے یہ بات کہی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فوراً کہتے ہیں کہ بھائی جب ایک چھوٹی سی کشتی وہ خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا یہ جو نظام، اتنی بڑی کائنات، 7 زمینیں، 7 آسمان، اور یہ جو آسمان یہ بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، چاند اور سورج اور اس طرح کے ہزاروں سیارے اور ستارے بنائے، تو یہ خود بخود کیسے معرض وجود میں آ سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کا اس کائنات میں پایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات تو موجود ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ امام صاحب جب یہ بات کہتے ہیں تو جو دہریہ ہے وہ بالکل مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے، اور امام صاحب جو ہیں وہ مناظرہ جیت جاتے ہیں۔